पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हामीम, ये खुदाए अजीज व हकीम की नाजिल की हुई किताब है। हमने आसमान और जमीन और इनके दरमियान की तमाम मखलूकात को हक के साथ और एक मुकर्ररा मुद्दत के साथ पैदा किया है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार कर लिया वो इन बातों से किनारा कश हो गए हैं जिनसे इन्हें डराया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि क्या तुमने इन लोगों को देखा है जिन्हें खुदा को छोड़कर पुकारते हो? जरा मुझे भी दिखलाओ कि इन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है या इनकी आसमान में क्या शिरकत है। फिर अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले की कोई किताब या इन तक कोई बकिया हमारे सामने पेश करो। और इससे ज्यादा गुमराह कौन है जो खुदा को छोड़कर उनको पुकारता है जो कयामत तक इसकी आवाज का जवाब नहीं दे सकते हैं। और जब सारे लोग कयामत में मशहूर होंगे तो ये माबूद उनके दुश्मन हो जाएंगे और इनकी इबादत का इनकार करने लगेंगे। और जब इनके सामने हमारी रोशन आयात की तिलावत की जाती है तो ये कुफ्फार हक के आने के बाद इसके बारे में यही कहते हैं कि ये खुला हुआ जादू है। तो क्या ये लोग ये कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तरा किया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर मैंने इफ्तरा किया है तो तुम मेरे काम आने वाले नहीं हो और खुदा खूब जानता है कि तुम उसके बारे में क्या क्या बातें करते हो। और मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए वही काफी है और वही बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं कोई नई किस्म का रसूल नहीं हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मेरे और तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। मैं तो सिर्फ वही इलाही का इत्तबा करता हूँ और सिर्फ वाज़ेह तौर पर अज़ाब इलाही से डराने वाला हूँ। कह दीजिए कि तुम्हारा क्या ख्याल है अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से है और तुमने इसका इनकार कर दिया, जबकि बनी इसराइल का एक गवाह ऐसी ही बात की गवाही दे चुका है और वो ईमान भी लाया है और फिर भी तुमने गुरूर से काम लिया है। बेशक अल्लाह जालिमीन की हिदायत करने वाला नहीं है। ये कुफ्फार ईमान वालों से कहते हैं कि अगर ये दीन बेहतर होता तो ये लोग हमसे आगे इसकी तरफ ना दौड़ पड़ते। और जब इन लोगों ने खुद हिदायत नहीं हासिल की तो अब कहते हैं कि ये झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी जो रहनुमा और रहमत थी और ये किताब अरबी जबान में सबकी तस्दीक करने वाली है ताकि जुल्म करने वालों को अज़ाब इलाही से डराए और ये नेक किरदारों के लिए मुजस्समा बशारत है। बेशक जिन लोगों ने अल्लाह को अपना रब कहा और इसी पर जमे रहे इनके लिए न कोई खौफ है और न वो रंजीदा होने वाले हैं। यही लोग दर हकीकत जन्नत वाले हैं और इसी में हमेशा रहने वाले हैं कि यही इनके अमाल की हकीकी जज़ा है। और हमने इंसान को इसके माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करने की नसीहत की है कि इसकी माँ ने बड़े रंज के साथ इसे शिकम में रखा है और इसके हमल और दूध बढ़ाई का कुल जमाना 30 महीने का है। यहाँ तक कि जब वो तवानाई को पहुँच गया और 40 बरस का हो गया तो उसने दुआ की कि परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्रिया अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की है और ऐसा नेक अमल करूं कि तू राजी हो जाए और मेरी ज़ुर्रियत में भी सलाह व तक़वा करार दे कि मैं तेरी ही तरफ मुतवज्जो हूं और तेरे फरमाबरदार बंदों में हूं। यही वो लोग हैं जिनके बेहतरीन आमाल को हम कबूल करते हैं और इनकी बुराइयों से दरगुजर करते हैं। ये असहाबे जन्नत में हैं और ये खुदा का वो वादा है जो इनसे बराबर किया जा रहा था। जिसने अपने माँ बाप से ये कहा कि तुम्हारे लिए हैफ है कि तुम मुझे इस बात से डराते हो कि मैं दोबारा कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं। और वो दोनों फरियाद कर रहे थे कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है, बेटा ईमान ले आ, खुदा का वादा बिल्कुल सच्चा है। तो कहने लगा कि ये सब पुराने लोगों के अफसाने हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है इन उम्मतों में जो इंसान और जिन्नात में इनसे पहले गुजर चुकी हैं कि बेशक ये सब घाटे में रहने वाले हैं और हर एक के लिए इसके अमाल के मुताबिक दर्जात होंगे। और ये इसलिए कि खुदा इनके अमाल का पूरा पूरा बदला दे दे और इन पर किसी तरह का जुल्म नहीं किया जाएगा। और जिस दिन कुफ्फार को जहन्नुम के सामने पेश किया जाएगा कि तुमने अपने सारे मजे दुनिया ही की जिंदगी में ले लिए और वहाँ आराम कर लिया, तो आज जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी कि तुम रुए जमीन में बिला वजह अकड़ रहे थे और अपने परवरदिगार के अहकाम की नाफरमानी कर रहे थे। और कौम आद के भाई हूद को याद कीजिए कि इन्होंने अपनी कौम को एकाफ में डराया और इनके कब्ल बाद बहुत से पैगंबर गुजर चुके हैं
کہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو کہ میں تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کیا تم اسی لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے منحرف کر دو؟ تو اس عذاب کو لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو اگر اپنی بات میں سچے ہو۔ انہوں نے کہا کہ علم تو بس خدا کے پاس ہے اور میں اسی کے پیغام کو پہنچا دیتا ہوں جو میرے حوالے کیا گیا ہے، لیکن میں تمہیں بہرحال جاہل قوم سمجھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے بادل کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہمارے اوپر برسنے والا ہے، حالانکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی، یہ وہی ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ یہ حکم خدا سے ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے مکانات کے کچھ نہ نظر آیا، اور ہم اسی طرح مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں، اور یقیناً ہم نے ان کو وہ اختیارات دیے تھے جو تم کو نہیں دیے ہیں، اور ان کے لیے کان، آنکھ، دل سب قرار دیے تھے، لیکن نہ انہیں کانوں نے کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ آنکھوں اور دلوں نے، کہ وہ آیات الہی کا انکار کرنے والے افراد تھے، اور انہیں عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے گرد بہت سی بستیوں کو تباہ کر دیا ہے اور اپنی نشانیوں کو پلٹ پلٹ کر دکھایا ہے کہ شاید یہ حق کی طرف واپس آ جائیں۔ تو وہ لوگ ان کے کام کیوں نہیں آئے جن کو انہوں نے خدا کو چھوڑ کر وسیلہ تقرب کے طور پر خدا بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو غائب ہی ہو گئے۔ اور یہ ان لوگوں کا وہ جھوٹ اور افطرا ہے جو وہ برابر تیار کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن سنیں، تو جب وہ حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموشی سے سنو۔ پھر جب تلاوت تمام ہو گئی تو فوراً پلٹ کر اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر آ گئے، کہنے لگے کہ اے قوم والو، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق و انصاف اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والی ہے۔ قوم والو، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے۔ اور جو بھی داعی الہی کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا وہ روئے زمین پر خدا کو عاجز نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے لیے خدا کے علاوہ کوئی سرپرست بھی نہیں ہے۔ بے شک یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کی تخلیق سے عاجز نہیں تھا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کہ یقیناً وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن یہ کفار جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو سب کہیں گے کہ بے شک پروردگار کی قسم یہ سب حق ہے۔ تو ارشاد ہوگا کہ اب عذاب کا مزہ چکھو، تم پہلے اس کا انکار کر رہے تھے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح صبر کریں جس طرح پہلے کے صاحبان عزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور عذاب کے لیے جلدی نہ کریں۔ یہ لوگ جس دن بھی اس عذاب کو دیکھیں گے جس سے ڈرایا جا رہا ہے تو ایسا محسوس کریں گے جیسے دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں۔ یہ قرآن اعتمام حجت ہے، اور کیا فاسقوں کے علاوہ کسی اور قوم کو ہلاک کیا جائے گا؟ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور پروردگار کی طرف سے برحق بھی ہے، اس پر ایمان لے آئے تو خدا نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ کفار نے باطل کا اتباع کیا ہے اور صاحبان ایمان نے اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والے حق کا اتباع کیا ہے، اور خدا اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ بس جب کفار سے مقابلہ کرو تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب زخموں سے چور ہو جائیں تو ان کی مشکیں باندھ دو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے لیا جائے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ یاد رکھنا، اور اگر خدا چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اس کی راہ میں قتل ہوئے وہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ وہ عنقریب انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جو انہیں پہلے سے پہنچا چکا ہے۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنا دے گا۔
اور जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया इनके वास्ते टगमगाहट है और इनके आमाल बर्बाद हैं। ये इसलिए कि इन्होंने खुदा के नाजिल किए हुए अहकाम को बुरा समझा तो खुदा ने भी इनके आमाल को जाया कर दिया। तो क्या इन लोगों ने जमीन में सैर नहीं की है कि देखते कि इनसे पहले वालों का क्या अंजाम हुआ है। बेशक अल्लाह ने इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया है और कुफ्फार के लिए बिल्कुल ऐसी ही सजा मुकर्रर है। ये सब इसलिए है कि अल्लाह साहिबान ईमान का मौला और सरपरस्त है और काफिरों का कोई पुरसान हाल नहीं है। बेशक जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक अमाल अंजाम दिए, खुदा इन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया वो मजे कर रहे हैं और इसी तरह खा रहे हैं जिस तरह जानवर खाते हैं, और इनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम ही है। और कितनी ही बस्तियां थीं जो तुम्हारी इस बस्ती से कहीं ज्यादा ताकतवर थीं, जिसने तुम्हें निकाल दिया है। जब हमने इन्हें हलाक कर दिया कोई मदद करने वाला भी ना पैदा हुआ। तो क्या जिसके पास परवरदिगार की तरफ से खुली हुई दलील मौजूद है वो इसके मिस्ल हो सकता है, जिसके लिए इसके बदतरीन आमाल सवार दिए गए हैं और फिर इन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात का इत्तबा कर लिया है। इस जन्नत की सिफत जिसका साहिबाने तकवा से वादा किया गया है ये है कि इसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जिसमें किसी तरह की बू नहीं है, और कुछ नहरें दूध की भी हैं जिनका मजा बदलता ही नहीं है, और कुछ नहरें शराब की भी हैं जिनमें पीने वालों के लिए लज्जत है, और कुछ नहरें साफ और शफाफ शहद की हैं और इनके लिए हर तरह के मेवे भी हैं और परवरदिगार की तरफ से मग़फ़िरत भी है। तो क्या ये मुत्तकी अफराद इनके जैसे हो सकते हैं जो हमेशा जहन्नुम में रहने वाले हैं और जिन्हें गर्मा गर्म पानी पिलाया जाएगा जिससे आंतें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। और इनमें से कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बज़ाहिर गौर से सुनते हैं। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से बाहर निकलते हैं तो जिन लोगों को इल्म दिया गया है इनसे कहते हैं कि इन्होंने अभी क्या कहा था। यही वो लोग हैं जिनके दिलों पर खुदा ने मोहर लगा दी है और इन्होंने अपनी ख्वाहिशात का इत्तिबा कर लिया है। और जिन लोगों ने हिदायत हासिल कर ली खुदा ने इनकी हिदायत में इजाफा कर दिया और इनको मजीद तकवा इनायत फरमा दिया। फिर क्या ये लोग कयामत का इंतजार कर रहे हैं कि वो अचानक इनके पास आ जाए जबकि इसकी अलामतें जाहिर हो गई हैं। तो अगर वो आ भी गई तो क्या ये नसीहत हासिल करेंगे? तो ये समझ लो कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, और अपने और ईमानदार मर्दों और औरतों के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहो कि अल्लाह तुम्हारे चलने फिरने ठहरने से खूब बाखबर है। और जो लोग ईमान ले आए वो ये कहते हैं कि आखिर जहाद के बारे में सूरा क्यों नहीं नाजिल होता। और जब सूरा नाजिल हो गया और इसमें जहाद का जिक्र कर दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जिनके दिलों में मर्ज था वो आपकी तरफ इस तरह देखते रह गए जैसे मौत किसी गशी तारी हो गई हो। तो इनके वास्ते वैल और अफसोस है। इनके हक में बेहतरीन बात अतात और नेक गुफ्तगू है। फिर जब जंग का मामला तय हो जाए तो अगर खुदा से अपने किए वादे पर कायम रहें तो इनके हक में बहुत बेहतर है। तो क्या तुमसे कुछ बईद है कि तुम साहिब इख्तिदार बन जाओ तो जमीन में फसाद बर्पा करो और कराबतदारों से कता ताल्लुकात कर लो? यही वो लोग हैं जिन पर खुदा ने लानत की है और इनके कानों को बहरा कर दिया है और इनकी आंखों को अंधा बना दिया है। तो क्या ये लोग कुरान में जरा भी गौर नहीं करते हैं या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े हुए हैं? बेशक जो लोग हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद उल्टे पांव पलट गए, शैतान ने इनकी ख्वाहिशात को आरास्ता कर दिया है और इन्हें खूब ढील दे दी है। ये इसलिए कि इन लोगों ने खुदा की नाजिल की हुई बातों को नापसंद करने वालों से ये कहा कि हम बाज मसाइल में तुम्हारी ही अतात करेंगे, और अल्लाह इनकी रास की बातों से खूब बाखबर है। फिर उस वक्त क्या होगा जब मलाइका इन्हें दुनिया से उठाएंगे और इनके चेहरों और पुष्ट पर मुसलसल मारते जाएंगे। ये इसलिए कि इन्होंने इन बातों का इत्तबा किया है जो खुदा को नाराज करने वाली हैं और उसकी मर्जी को नापसंद किया है, तो खुदा ने भी इनके अमाल को बर्बाद करके रख दिया। क्या जिन लोगों के दिलों में बीमारी पाई जाती है इनका ख्याल ये है कि खुदा इनके दिलों के कीलों को बाहर नहीं लाएगा? और हम चाहते तो इन्हें दिखला देते और आप चेहरे के आसार ही से पहचान लेते और इनकी गुफ्तगू के अंदाज से तो बहरहाल पहचान ही लेंगे। और अल्लाह तुम सबके अमाल से खूब बाखबर है, और हम यकीनन तुम सबका इम्तिहान लेंगे ताकि ये देखें
کہ تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں، اور اس طرح تمہارے حالات کو باقاعدہ جانچ لیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ عنقریب ان کے اعمال کو بالکل برباد کر دے گا۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور خبردار اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور خدا کی راہ میں رکاوٹ ڈالی اور پھر حالت کفر ہی میں مر گئے تو خدا انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لہذا تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو، اور تم سر بلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کے ثواب کو کم نہیں کرے گا۔ یہ زندگانی دنیا تو صرف ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم نے ایمان اور تقوی اختیار کر لیا تو خدا تمہیں مکمل اجر عطا کرے گا، اور وہ تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ وہ اگر طلب بھی کرے اور اصرار بھی کرے تو تم بخل ہی کرو گے، اور خدا تمہارے کینوں کو خود ہی ظاہر کر دے گا۔ ہاں، تم وہی لوگ ہو جنہیں رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں، اور خدا سب سے بے نیاز ہے۔ تم ہی سب اس کے فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا جو اس کے بعد تم جیسے نہ ہوں گے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے تاکہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، اور زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے۔ وہی خدا ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا ہے تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں، اور وہی تمام باتوں کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے، تاکہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ انہی میں ہمیشہ رہیں، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور یہی اللہ کے نزدیک عظیم ترین کامیابی ہے۔ اور منافق مرد، منافق عورتیں اور مشرک مرد و عورت جو خدا کے بارے میں برے برے خیالات رکھتے ہیں، ان سب پر عذاب نازل کرے۔ ان کے سر عذاب کی گردش ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے۔ خدا نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کو مہیا کیا ہے جو بدترین انجام ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا احترام کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے، اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا عنقریب اسی کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ عنقریب یہ پیچھے رہ جانے والے گوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور اولاد نے مصروف کر لیا تھا، لہذا آپ ہمارے حق میں استغفار کر دیں۔ یہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو یقیناً ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ ہی پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں تمہارے امور کا اختیار رکھتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اصل میں تمہارا خیال یہ تھا
کہ رسول اور صاحبان ایمان اب اپنے گھر والوں تک پلٹ کر نہیں آ سکتے ہیں، اور اس بات کو تمہارے دلوں میں خوب سجا دیا گیا تھا، اور تم نے بدگمانی سے کام لیا، اور تم ہلاک ہو جانے والی قوم ہو۔ اور جو بھی خدا اور رسول پر ایمان نہ لائے گا، ہم نے ایسے کافرین کے لیے جہنم کا انتظام کر رکھا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ عنقریب یہ پیچھے رہ جانے والے تم سے کہیں گے جب تم مال غنیمت لینے کے لیے جانے لگو گے کہ اجازت دو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلے چلے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں، تو تم کہہ دو کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے ہو، اللہ نے یہ بات پہلے سے طے کر دی ہے۔ پھر یہ کہیں گے کہ تم لوگ ہم سے حسد رکھتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بات کو بہت کم سمجھ پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیں کہ عنقریب تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو انتہائی سخت جنگجو قوم ہوگی کہ تم ان سے جنگ ہی کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو اگر تم خدا کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں بہترین اجر عنایت کرے گا، اور اگر پھر منہ پھیر لو گے جس طرح پہلے کیا تھا تو تمہیں دردناک عذاب کے ذریعے سزا دے گا۔ اندھے آدمی کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اور لنگڑے آدمی کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور مریض کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا خدا اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو روح گردانی کرے گا وہ اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ یقیناً خدا صاحبان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو ان کے دلوں میں تھا تو ان پر سکون نازل کر دیا، اور انہیں اس کے عوض قریبی فتح عنایت کر دی، اور بہت سے منافع بھی دے دیے جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ ہر ایک پر غالب آنے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اس نے تم سے بہت سے فوائد کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ پھر اس غنیمت خیبر کو فوراً عطا کر دیا اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور تاکہ یہ صاحبان ایمان کے لیے ایک قدرت کی نشانی بنے اور وہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اور دوسری غنیمتیں جن پر تم قادر نہیں ہو سکے خدا ان پر بھی حاوی ہے، اور خدا تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر یہ کفار تم سے جنگ کرتے تو یقیناً منہ پھیر کر بھاگ جاتے، اور پھر انہیں کوئی سرپرست اور مددگار نصیب نہ ہوتا۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، اور تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وہی خدا ہے جس نے کفار کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے سرحد مکہ کے اندر تمہارے فتح پا جانے کے بعد بھی روک دیا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تم کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو روک دیا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچنے سے رکے رہے۔ اور اگر صاحب ایمان مرد اور با ایمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے، اور نہ دانستگی میں انہیں بھی پامال کر ڈالنے کا خطرہ تھا، اور اس طرح تمہیں لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچ جاتا تو تمہیں روکا بھی نہ جاتا۔ روکا یہ تاکہ خدا جسے چاہے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لے، کہ یہ لوگ الگ ہو جاتے تو ہم کفار کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت جیسی ضد قرار دے لی تھی کہ تم کو مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے، تو اللہ نے اپنے رسول اور صاحبان ایمان پر سکون نازل کر دیا اور انہیں کلمہ تقویٰ پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے حقدار اور اہل بھی تھے، اور اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے۔ بے شک خدا نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھلایا تھا کہ خدا نے چاہا تو تم مسجد الحرام میں امن و سکون کے ساتھ سر کے بال منڈوا کر اور تھوڑے سے بال کاٹ کر داخل ہو گئے،
और तुम्हें किसी तरह का खौफ न होगा, तो उसे वो भी मालूम था जो तुम्हें नहीं मालूम था, तो उसने फतह मक्के से पहले एक करीबी फतह करार दे दी। वही वो खुदा है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इसे तमाम अदियान आलम पर गालिब बनाए, और गवाही के लिए बस खुदा ही काफी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग इनके साथ हैं वो कुफ्फार के लिए सख्त तरीन और आपस में इंतहाई रहमदिल हैं। तुम इन्हें देखोगे कि बारगाह आदियत में सरखम किए हुए सजदारेज हैं और अपने परवरदिगार से फजल करम और उसकी खुशनूदी के तलबगार हैं। कसरत सुजूद की बिना पर इनके चेहरों पर सजदे के निशानात पाए जाते हैं। यही इनकी मिसाल तौरात में है और यही इनकी सिफत इंजील में है। जैसे कोई खेती हो जो पहले सूई निकाले, फिर इसे मजबूत बनाए, फिर वो मोटी हो जाए और फिर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए कि काश्तकारों को खुश करने लगे, ताकि इनके जरिए कुफ्फार को जलाया जाए। और अल्लाह ने साहिबाने ईमान व अमल व साले से मग़फ़िरत और अजीम अजर का वादा किया है। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ईमान वालों, खबरदार, खुदा और रसूल के सामने अपनी बात को आगे न बढ़ाओ और अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह हर बात का सुनने वाला और जानने वाला है। ईमान वालों, खबरदार, अपनी आवाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर बुलंद ना करना और इनसे इस तरह बुलंद आवाज में बात भी ना करना जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें इसका शऊर भी ना हो। बेशक जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज को धीमा रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को खुदा ने तकवा के लिए आजमा लिया है और इन्हीं के लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम है। बेशक जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरों के पीछे से पुकारते हैं, इनकी अक्सरियत कुछ नहीं समझती है। और अगर ये इतना सब्र कर लेते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलकर बाहर आ जाते तो ये इनके हक में ज्यादा बेहतर होता, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। ईमान वालों, अगर कोई फासिक कोई खबर लेकर आए तो इसकी तहकीक करो। ऐसा न हो कि किसी कौम तक नावाकियत में पहुंच जाओ और इसके बाद अपने इक़दाम पर शर्मिंदा होना पड़े। और याद रखो कि तुम्हारे दरमियान खुदा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। ये अगर बहुत सी बातों में तुम्हारी बात मान लेता तो तुम जहमत में पड़ जाते, लेकिन खुदा ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब बना दिया है और इसे तुम्हारे दिलों में आरास्ता कर दिया है, और कुफ्र, फिस्क और मासियत को तुम्हारे लिए नापसंदीदा करार दिया है, और दरहकीकत यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। ये अल्लाह का फजल और उसकी नेमत है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला भी है और साहिब हिकमत भी है। अगर मोमिनीन के दो ग्रोह आपस में झगड़ा करें तो तुम सब इनके दरमियान सुलह कराओ। इसके बाद अगर एक दूसरे पर जुल्म करे तो सब मिलकर इससे जंग करो। जो ज्यादती करने वाला ग्रोह है, यहां तक के वो भी हुक्म खुदा की तरफ वापस आ जाए, फिर अगर पलट आए तो अदल के साथ इस्लाह कर दो और इंसाफ से काम लो कि खुदा इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। मोमिनीन आपस में बिल्कुल भाई भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करो और अल्लाह से डरते रहो कि शायद तुम पर रहम किया जाए। ईमान वालों, खबरदार, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए कि शायद वो इससे बेहतर हो, और औरतों की भी कोई जमात दूसरी जमात का मस्खरा ना करे कि शायद वही औरतें इनसे बेहतर हों, और आपस में एक दूसरे को ताने भी ना देना और बुरे बुरे अलकाब से याद भी ना करना कि ईमान के बाद बदकारी का नाम ही बहुत बुरा है, और जो शख्स भी तौबा ना करे तो समझो कि यही लोग दर हकीकत जालिमीन हैं। ईमान वालों, अक्सर गुमानों से इज्तनाब करो कि बाज गुमान गुनाह का दर्जा रखते हैं, और खबरदार एक दूसरे के ऐब तलाश ना करो और एक दूसरे की गीबत भी ना करो कि क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा
کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یقیناً تم اسے برا سمجھوگے تو اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں، کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اور اگر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ صاحبان ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر کبھی شک نہیں کیا، اور اس کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد بھی کیا۔ در حقیقت یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو اپنا دین سکھا رہے ہو، جبکہ وہ آسمان اور زمین کی ہر شے سے باخبر ہے اور وہ کائنات کی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمارے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت دے دی ہے، اگر تم واقعاً دعوی ایمان میں سچے ہو۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کے ہر غیب کا جاننے والا اور تمہارے تمام اعمال کا بھی دیکھنے والا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف، قرآن مجید کی قسم۔ لیکن ان کفار کو تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی شخص پیغمبر بن کر آ گیا، اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات بالکل عجیب ہے۔ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ واپس ہوں گے؟ یہ بڑی بڑی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں میں سے کس قدر کم کر دیتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے حق کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا ہے، تو وہ ایک بے چینی کی بات میں مبتلا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے، اور پھر آراستہ بھی کر دیا ہے، اور اس میں کہیں شگاف بھی نہیں ہے، اور زمین کو فرش کر دیا ہے، اور اس میں پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور ہر طرح کی خوبصورت چیزیں اگا دی ہیں۔ یہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے سامان نصیحت اور وجہ بصیرت ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا ہے، پھر اس سے باغات اور کھیتی کا غلہ اگایا ہے، اور لمبی لمبی کھجوریں اگائی ہیں جن کے بور آپس میں گتھے ہوئے ہیں۔ یہ سب ہمارے بندوں کے لیے رزق کا سامان ہے، اور ہم نے اسی پانی سے مردہ زمینوں کو زندہ کیا ہے، اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالیں گے۔ ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب رس اور سمود نے بھی تکذیب کی تھی، اور قوم عاد، فرعون اور برادران لوط نے بھی، اور اصحاب ایکا اور قوم تبا نے بھی، اور ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی، تو ہمارا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو کیا ہم پہلی خلقت سے عاجز تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نئی خلقت کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے، اور ہم اس سے رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں، جبکہ دو لکھنے والے اس کی حرکتوں کو لکھ لیتے ہیں جو داہنے اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک نگہباں اس کے پاس موجود رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہوگی کہ یہی وہ بات ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور پھر سور پھونکا جائے گا کہ یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے، اور ہر نفس کو اس انداز سے آنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہکانے والے اور گواہی دینے والے فرشتے بھی ہوں گے۔ یقیناً تم اس کی طرف سے غفلت میں تھے، تو ہم نے تمہارے پردوں کو اٹھا دیا، اور اب تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا کہ یہ اس کا عمل میرے پاس تیار موجود ہے۔ حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر ناشکر سرکش کو جہنم میں ڈال دو، جو خیر سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا اور شبہات پیدا کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا دیے تھے۔ تم دونوں اس کو شدید عذاب میں ڈال دو۔ پھر اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ خدایا، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا ہے، یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ میرے پاس جھگڑا مت کرو،
میں پہلے ہی عذاب کی خبر دے چکا ہوں۔ میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گیا تو وہ کہے گا کہ کیا کچھ اور مل سکتا ہے، اور جنت کو صاحبان تقویٰ سے قریب تر کر دیا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کا وعدہ ہر خدا کی طرف سے رجوع کرنے والے اور نفس کی حفاظت کرنے والے سے کیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی رحمان سے پس غیب ڈرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے دل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، تم سب سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ کہ یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ وہاں ان کے لیے جو کچھ بھی چاہیں گے سب حاضر رہے گا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، تو انہوں نے تمام شہروں کو چھان مارا تھا، لیکن موت سے چھٹکارا کہاں ہے؟ اس واقعے میں نصیحت کا سامان موجود ہے اس انسان کے لیے جس کے پاس دل ہو یا جو حضور قلب کے ساتھ بات سنتا ہو۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں کوئی تھکن چھو بھی نہیں سکی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کریں، اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کیا کریں، اور رات کے ایک حصے میں بھی اس کی تسبیح کریں، اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کریں۔ اور اس دن کو غور سے سنو جس دن قدرت کا منادی اسرافیل ترہیبی کی جگہ سے آواز دے گا، جس دن صدائے آسمان کو سب بخوبی سن لیں گے، اور وہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ بے شک ہم ہی موت و حیات دینے والے ہیں، اور ہماری ہی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اسی دن زمین ان لوگوں کی طرف سے شق ہو جائے گی، اور یہ تیزی سے نکل کھڑے ہوں گے کہ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں جو عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہے، پھر بادل کا بوجھ اٹھانے والی ہے، پھر دھیرے دھیرے چلنے والی ہے، پھر ایک امر کی تقسیم کرنے والی ہے۔ تم سے جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچی ہے، اور جزا و سزا بہرحال واقع ہونے والی ہے۔ اور مختلف راستوں والے آسمان کی قسم کہ تم لوگ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، حق سے وہی گمراہ کیا جا سکتا ہے جو بہکایا جا چکا ہے۔ بے شک اٹکل پچو لگانے والے مارے جائیں گے جو اپنی غفلت میں بھولے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو یہ وہی دن ہے جس دن انہیں جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا کہ اب اپنا عذاب چکھو، اور یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔ بے شک متقی افراد باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے، جو کچھ ان کا پروردگار عطا کرنے والا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے کہ یہ لوگ پہلے سے نیک کردار تھے۔ یہ رات کے وقت بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محروم افراد کے لیے ایک حق تھا۔ اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور خود تمہارے اندر بھی کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب کچھ موجود ہے۔ آسمان و زمین کے مالک کی قسم، یہ قرآن بالکل برحق ہے جس طرح تم خود باتیں کر رہے ہو۔ کیا تمہارے پاس ابراہیم کے محترم مہمانوں کا ذکر پہنچا ہے؟ جب وہ ان کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو ابراہیم نے جواب سلام دیتے ہوئے کہا کہ تم تو انجانی قوم معلوم ہوتے ہو۔ پھر اپنے گھر جا کر ایک موٹا تازہ بچڑا تیار کر کے لے آئے، پھر ان کی طرف بڑھا دیا اور کہا کیا آپ لوگ نہیں کھاتے؟ پھر اپنے نفس میں خوف کا احساس کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اور پھر انہیں ایک دانش مند فرزند کی بشارت دے دی۔ یہ سن کر ان کی زوجہ شور مچاتی ہوئی آئیں اور انہوں نے منہ پیٹ لیا کہ میں بڑھیا بانچ، یہ کیا بات ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہ ایسا ہی ہوگا، یہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے، وہ بڑی حکمت والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔